الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد. يقول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فلاح اور کامیابی سورۃ المؤمنون کی ابتدا میں اس کا کیا ضابطہ ہوگا اللہ نے بیان فرمایا. اللہ نے فرمایا کہ کامیابی یہ تحفہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ بڑے اعمال، بڑی محنت و مشقت اور عبادات اور صبر اس کا نام ہوتا ہے. اور یہ کن کو ملتا ہے؟ کن مومنین کو ملتا ہے؟ کہ وہ مومنین قد افلح المؤمنون، کہ وہ مومنین کامیاب ہو گئے، وہ اہل ایمان کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کیا. پہلی صفت ایمان، دوسری صفت نمازوں کی پابندی، نمازوں میں خشوع و خضوع. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، کہ جو بھی لغو چیزیں ہیں، بیکار چیزیں ہیں، بے فائدہ چیزیں ہیں، اس سے وہ اعراض کرتے ہیں، اس کو اوائڈ کرتے ہیں، اس میں وہ پڑھتے نہیں ہیں. لغو چاہے بات کے ذریعے ہو، چاہے فعل کے ذریعے ہو، چاہے کام کے ذریعے ہو، ایسی چیز جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہو نہ آخرت میں فائدہ ہو، اس کو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں. بے فائدہ چیز یعنی آج بہت سارے لوگ لغو چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، جبکہ آج کے دور میں لغو میں پڑنا بہت آسان ہے. آج کل سب کے پاس سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، اس کے اندر بے فائدہ چیزوں کو فارورڈ کرنا، بے فائدہ چیزوں میں پڑے رہنا، بے فائدہ چیزوں میں اپنے اوقات کو برباد کرنا، یہ سب اسی لغو میں آتا ہے. والذین هم عن اللغو معرضون. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اس کے بعد اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرتے ہیں. ان ساری صفات کے حامل لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. جو بھی ایسے عمل کرے گا اللہ رب العالمین اس کو نہ صرف یہ کہ جنت دے گا بلکہ فردوس دے گا. یعنی فردوس یعنی جنت کا وہ اعلیٰ مقام جہاں سے نہریں پھوٹتی ہوں گی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور کہا فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کے بڑے لوگوں نے، سرداروں نے کہا ما ھذا الا بشر، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو رسول ہے اللہ کا جو رسول ہے یہ ہم پر کیا کرنا چاہتا ہے؟ یہ ہم پر سرداری کرنا چاہتا ہے. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، یعنی اللہ نے کہا کہ ان کی قوم کے بڑے لوگ. معلوم یہ ہوا کہ جو معاشرے کے با اثر طبقہ ہوتا ہے، مالدار طبقہ ہوتا ہے، اس کا اثر کہیں نہ کہیں دیگر لوگوں پر بھی پڑتا ہے. یعنی معاشرے کے اگر بڑے لوگ، با اثر لوگ اور اقتدار والے لوگ اگر صحیح ہو جائیں تو دیگر لوگ بھی صحیح ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کا اثر نیچے کے طبقے والے وہ لیتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حلال کمانے کی، حلال کھانے کی فضیلت کو بیان کیا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کیا کرو. نیک اعمال کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ بہت سارے مومنین ایسے ہیں کہ وہ نیک عمل تو کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. اللہ نے اس کے پہلے فرمایا ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، وہ اللہ رب العالمین کی خشیت سے، اس کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں اور ان کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، ان کے ساتھ شرک نہیں کرتے اور اللہ نے جو ان کو مال دیا ہے اس کو وہ خرچ کرتے ہیں. جو بھی اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے والذین یؤتون ما آتوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ دیا گیا ہے ان کو دیا، یعنی کہ مال ان کا نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا مال ہے، اللہ رب العالمین نے دیا ہے. اللہ رب العالمین جب چاہے جب چھین سکتا ہے،
معلوم یہ ہوا کہ مال اللہ کا ہے، اسی کے راستے میں اس کو خرچ کرنا ہے۔ کبھی انسان کا نفس سوچتا ہے نا کہ کیسے میں دوں، بخیلی کرتا ہے اس کا نفس، سوچتا ہے کہ مال کو میں روکے رکھوں۔ اللہ نے کہا نہیں، جو دیا گیا ہے تم کو تمہارا نہیں ہے، یہ کبھی بھی اللہ رب العالمین سلب کر سکتا ہے۔ اللہ نے کہا وجیلۃ، اور وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ کس بات پر ڈرنا؟ نیکی کر رہے ہیں، مال خرچ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ایمان لائے ہوئے ہیں، پھر کیوں ڈرتے ہیں؟ اما عائشہ سے یہی سوال کیا گیا کہ یہ ڈرنے والے کون ہیں؟ کیا یہ لوگ شراب پینے والے ہیں؟ کیا یہ لوگ اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، چوری کرنے والے ہیں؟ اما نبی علیہ السلام نے فرمایا، اما عائشہ کو جواب دیا کہ نہیں، یہ ایسے لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اس کے بعد یہ ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمارے یہ اعمال قبول نہ ہو جائیں، یعنی قبول نہ ہو، یعنی اللہ رب العالمین اس کو نہ قبول کرے بلکہ اللہ رب العالمین اس کو ریجیکٹ کر دے، رد کر دے۔ یعنی ایک مومن کبھی بھی نیک عمل کرتا ہے تو ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ اے اللہ تو اس کو قبول کر لے، اے اللہ تو اس کو، نہ صرف یہ کہ عمل کر لینا کمال ہے، عمل تو سب کرتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں قبول ہو جانا یہ اہم چیز ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، جب سور میں پھونکا جائے گا تو کوئی نسب نامہ نہیں چلے گا، میں فلاں خاندان سے ہوں، میں فلاں برادری سے ہوں، میں خان ہوں، میں اونچی ذات کا ہوں، میں نیچی ذات کا ہوں۔ جب سور پھونکا جائے گا ختم، سارے نسب نامے، ساری خاندانی جو چودراہٹ ہے ساری کی ساری یہیں دھری کے دھری رہ جائے گی۔ سب اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دینے والے ہوں گے۔ آج دنیا میں آج لوگوں کے درمیان یہی چیزیں ہیں، یہ اونچا ہے وہ نیچا ہے، وہ مالدار ہے یہ غریب ہے، وہ فلاں خاندان کا یہ فلاں خاندان کا ہے، لیکن جب سور پھونکا جائے گا فلا انصاب بینہم، سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ یہ ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس آیت کی انتہا کی ہے، اس سورت کی انتہا کی ہے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، کہ اے اللہ تو ہم پر رحم فرما اور مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ایک بہت ہی اہم سورۃ النور شروع ہوتی ہے۔ سورۃ النور یہ در حقیقت یہ نور یہ ایک پس منظر لیے ہوئے ہے، اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے اور وہ واقعہ بہت اہم ہے۔ اس کے اندر اس سورت کا جو مرکزی موضوع ہے وہ عورتوں سے متعلق ہے۔ عورتوں سے متعلق مطلب حجاب، پاک دامنی اور اسی طریقے سے عفت اور عزت، عصمت، حیا، یہ ساری چیزوں کو یہ سورت کیا ہے لیے ہوئی ہے۔ اس سورت کا پس منظر، اس سورت کا واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، اور آپ کے ساتھ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ رات میں قیام کیے، صبح جب قافلہ چلنے لگا تو اماں عائشہ قضائے حاجت کے لیے دور گئی ہوئی تھی۔ جب وہ واپس آئیں، جو قضائے حاجت پہ جب گئی تھی تو ان کا ہار وہاں پر چھوٹ گیا، تو دیکھی کہ جب ہمارا ہار چھوٹ گیا تو واپس اس ہار کو لینے کے لیے وہاں پر گئیں، ڈھونڈنے کے لیے گئیں، اور جب تک یہ قافلہ چل چکا تھا۔ جب قافلہ چل چکا تھا تو جب یہ واپس آئیں تو دیکھی کہ قافلہ تو چلا گیا، جا چکا ہے، وہ وہیں بیٹھ گئیں اور بیٹھ کر ان کو نیند آ گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ ایک صحابی کو پیچھے رکھا کرتے تھے کہ جب قافلہ چلا جائے تو کسی کوئی سامان چھوٹ گیا ہو، کوئی چھوٹ گیا ہو تو اس کو لے کر تم آنا۔ اماں عائشہ بیٹھ گئی وہاں پر، قافلہ چلا گیا، ان کو بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ یہ صحابی آئے گھومتے پھرتے کہ کسی کو چھوٹا دیکھا تو اماں عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے اماں عائشہ کو پردے کے حکم نازل ہونے کے پہلے دیکھا ہوا تھا۔ اب وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی یہیں پر ہے، انہوں نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے ان کو بٹھایا ان کے سواری پر اور ان کو لے کر قافلے سے ملا دیا۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ اماں عائشہ اور یہ صحابی یہاں ایک ساتھ وہ اکیلے آ رہے ہیں پیچھے پیچھے، تو اس میں ان لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دی، کہ یہ کہاں تھے، کیا تھے، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی عزت اور عصمت کا خیال نہیں کرتے اور جھوٹے الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی براءت میں ان کی صفائی کے لیے اس پوری سورت کا نزول فرمایا۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر یہ بتلایا کہ معاشرے کے اندر اگر عزت کی حفاظت کرنا ہو، عصمت کی حفاظت کرنا ہو، پاک دامنی لانا ہو، معاشرے کو گندگیوں سے پاک کرنا ہو تو اس کا فارمولہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے فرمایا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا، کہ جو بھی زنا کرے معاشرے کے اندر اس کو کوڑا لگاؤ، فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کر دو۔ پہلا یعنی معاشرے میں اگر عزت اور عصمت اسلامی مملکت ہے تو یہ سزا نافذ ہوگی، تب معاشرے میں عزتیں محفوظ رہیں گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فحاشی سے بچانے کی کئی تدبیریں اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ذکر کی ہیں۔ یعنی سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے کہا کہ عورتیں اور مرد
نگاہیں نیچے رکھیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، یعنی اے مومنو اپنی نگاہوں کو پست رکھو، نیچے رکھو۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور عورتوں سے بھی کہا کہ تم بھی اپنی نگاہوں کو پست کرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اللہ رب العالمین نے اس کے پہلے کہا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، وہ لوگ جو معاشرے میں بے حیائی کو فروغ دینا چاہتے ہیں، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں بے حیائی پھیلے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، مومنین میں اگر فحاشی جو پسند کرتے کہ بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ یعنی سوچئے، صرف پسند کرتے ہیں کہ وہ بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، تو اگر جو بے حیائی کرے گا، فحاشی کرے گا، زنا کے قریب جائے گا، معاشرے میں بے حیائی پھیلائے گا، اس کا کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے عورتوں سے کہا کہ زیب و زینت کا اظہار کن کے سامنے کرنا ہے، کس کے سامنے نہیں کرنا ہے، پردہ کس سے کرنا ہے، کس سے نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب یہ واقعہ ہوا کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگایا، لوگوں نے تہمت لگایا، مومنین نے تہمت لگایا، کچھ مسلمان بھی اس کے اندر ملوث ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں ایک حکم نازل فرمایا کہ اگر کوئی بھی جھوٹی خبر کسی کے پاس آئے، کسی کی عزت کے تعلق سے، کسی کی عصمت کے تعلق سے، تو 4 چیزیں ہونی چاہیے۔ اگر 4 چیزیں ہوتی ہیں تب سوسائٹی پہ ہر ایک پر یہ 4 چیزیں کیا ہے، یہ واجب ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ اگر کوئی کسی پر تہمت لگاتا ہے، کسی کی عزت سے کھیلتا ہے کہ فلاں عورت ایسی ہے، فلاں لڑکی ایسی ہے، فلاں کا فلاں سے چکر ہے، فلاں کے فلاں سے تعلقات ہیں، تو سب سے پہلی چیز سوسائٹی کے لوگوں پر کیا واجب ہے، حسن ظن رکھے، اپنے بھائی کے تعلق سے، اپنی بہن کے تعلق سے، مومن عورتوں کے تعلق سے، مومنہ عورت کے تعلق سے وہ کیا کرے، حسن ظن رکھے۔ اللہ نے فرمایا لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، ان لوگوں نے حسن ظن کیوں نہیں رکھا، اچھا گمان کیوں نہیں رکھا اماں عائشہ کے تعلق سے، وہ صحابی کے تعلق سے، اماں عائشہ کے تعلق سے اچھا گمان کیوں نہیں رکھا؟ سب سے پہلے اچھا گمان رکھو۔ کسی کی عزت معمولی چیز نہیں ہے، کسی عورت پر ہم تہمت لگا دیں، کسی لڑکی پر تہمت لگا دیں، کسی مومنہ عورت پر تہمت لگا دیں، یہ آسان نہیں ہے، سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیز، سب سے پہلے اگر ایسی خبر ملے، کوئی جھوٹی خبر ملے، کوئی ایسا الزام آئے، تو سب سے پہلے وضاحت طلب کرو، کہ سب سے پہلے ایک دم واضح طور پر اس کو جھٹلا دو کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وقالوا ھذا افک مبین، صحابہ کرام، اللہ نے کہا کہ یہ ان لوگوں نے ایسا کیوں نہیں کہا کہ یہ کھلا ہوا بہتان ہے، کھلی ہوئی جھوٹ ہے، اماں عائشہ ایسا نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد تیسری چیز، سوسائٹی کے لوگوں پر یہ واجب ہوتی ہے کہ وہ دلیل کا مطالبہ کریں۔ تم کسی عورت پر الزام لگا رہے ہو، کسی پاک دامن عورت پر، تو تم دلیل لاؤ۔ اللہ نے فرمایا لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، ان لوگوں نے 4 گواہوں کو کیوں نہیں لے کر آیا، 4 گواہ لے کر آتے کہ ہاں ان کا ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، تو یہ بھی ہونا چاہیے۔ اور چوتھی چیز، اس سلسلے میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے، جلد بازی کر کے خبریں پھیلانا کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں نے ایسا کیا، یہ خبریں جو پھیلتی ہیں معاشرے کے اندر، اللہ رب العالمین نے اس سے بھی منع کیا۔ اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اسی کو تم نقل کر رہے ہو، اس کو پھیلا رہے ہو، ایک دوسرے سے بتا رہے ہو کہ فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا۔ تو اللہ رب العالمین اس صورت کے اندر ایک مومنہ عورت جو کہ پاک دامن ہوتی ہے، عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے، اس کی عزت اور اس کی عصمت کو اللہ رب العالمین نے بہت اچھے طریقے سے بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے معاشرے کے اندر کیسے بے حیائی کم ہوگی، اس کے لیے سب سے پہلا علاج ہے نکاح کا۔ وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ جو بھی غیر شادی شدہ ہے ان کا تم نکاح کرا دو، اگر وہ فقیر ہیں، کم مال والے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو غنی کر دے گا، اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ رزق کے اسباب میں سے یہ کہ آدمی کیا کرے، نکاح کر لے، شادی کرے گا، اپنی عزت کی حفاظت کرے گا، اپنی عصمت کی حفاظت کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو غنی کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان ساری آیتوں کے بعد اپنے نور کا، اپنی روشنی کا تذکرہ کیا کہ جو اللہ رب العالمین جو حرام چیزوں سے بچے گا، اللہ رب العالمین اس کے دل کو منور کر دے گا، اس کے دل کو روشن کر دے گا، اس کی بصیرت کو جلا بخشے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دیا کرو، درگزر کر دیا کرو، کوئی اگر غلطی کرے، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو تم درگزر کر دیا کرو۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اگر تم معاف کرو گے اللہ تم کو معاف کر۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تمہیں پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟
تم اگر بخشو گے، تم اگر معاف کرو گے، درگزر کرو گے، اللہ رب العالمین نے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے شرمگاہ کی حفاظت کے سلسلے میں اس سورت کے اندر 12 مقامات کا تذکرہ کیا ہے کہ 12 جو اعضاء و جوارح ہیں اپنے، اس کی حفاظت کریں گے تو ہماری شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ سب سے پہلے آنکھوں کی حفاظت، اس کے بعد اپنی کانوں کی حفاظت، اس کے بعد زبان کی حفاظت، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کی حفاظت، اس کے بعد اپنے پیروں کی حفاظت، اس کے بعد اپنے سروں کی حفاظت، اس کے بعد نحر یعنی کہ عورتوں کے متعلق کہ اپنے سینوں کو ڈھانپے رکھیں، اپنے سینے کے اوپر کے حصے کو ڈھانپے رکھیں، اپنے سینوں کی حفاظت کریں، اپنے دلوں کی حفاظت کریں۔ یہ ساری کی ساری چیزوں کی اگر حفاظت کریں گے تو ہم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورۃ الفرقان کا تذکرہ کیا۔ سورۃ الفرقان کا مرکزی موضوع قرآن ہے کہ یہ قرآن حق اور باطل کے درمیان کیا کرتا ہے، یہ تمیز کرتا ہے۔ یہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو نازل کیا جو کہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرتا ہے، اور یہ قرآن عبرت اور نصیحت ہے لوگوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن احکام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔